ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمانے لگے کہ ایک بڑے بزرگ تھے اور ان کی بیوی بھی بہت نیک تھی، مگر بیوی کے دل میں یہ شوق تھا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، بڑے درود شریف پڑھتی اور بڑی جو ہے عبادتیں کرتی، دعائیں مانگتی، سالوں گزر گئے مگر اس کو زیارت نہیں ہوتی تھی۔ جب کئی سال اس طرح گزر گئے اور اس کو زیارت نہ ہوئی تو ایک دن اس نے اپنے میاں سے یہ لجاجت کے ساتھ کہا، یہ رو رو کر سو گئی، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، فرمایا کہ تو رو نہیں، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ میں تجھے اپنا دیدار کروا دوں کہ تجھے اللہ کے لیے دل کو توڑا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر جب دیدار ہو گیا، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اگلے دن یہ اٹھی کہنے لگی زیارت تو ہو گئی، حقیقت سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، خود تو آپ نے تیار ہونے کے لیے کہا، پھر بھائی کو جا کر بتا دیا۔ وہ فرمانے لگے جب آپ نے اپنی تمنا ظاہر کی، میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا، نیکی پر تھی، تقویٰ پر تھی، آپ درود پڑھتی تھی، عبادتیں کرتی تھی، میں نے سوچا اتنی عبادتوں کے بعد زیارت نہیں ہوئی تو آپ کا دل کبھی ٹوٹا نہیں، میں نے پھولوں کی طرح آپ کو گھر میں رکھا ہے، اب اگر آپ کا دل ٹوٹے گا تو وہ کوئی ایسا انداز ہو کہ دل ٹوٹے اور پروردگار کو آپ پہ رحم آئے، چنانچہ میں نے یہ ہیلا کیا، مقصود یہ تھا اللہ کی رحمت کی نظر ہو جائے۔ تو واقعی جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے دل پر رحمت کی نظر ڈال دیتے ہیں، بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مومن کے دل کو روزانہ 70 بار رحمت کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اپنی ان خواہشات کو کچل ڈالیں جو شریعت و سنت کے خلاف ہوں، اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس آیت کا اصل مقصود بھی یہی کہ ہم اپنی خواہشات کے ساتھ اللہ کے لیے جنگ کریں اور بری خواہشات کو توڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک مینار نور کی مانند ہے کہ آپ کے سامنے بھی خواہشات پیش ہوئی، آپ نے خواہشات کو کچل ڈالا، دبا ڈالا، اللہ نے آپ کو امیری عطا فرما دی، اور آپ کے بھائیوں کے سامنے بھی خواہش تھی، وہ خواہش کے پیچھے لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسیر بنا دیا۔ تو خواہشات کی اتباع کرنے والا اسیر بنتا ہے اور خواہشات کی جو توڑ دینے والا وہ وقت کا امیر بنا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں کتنی جو ہے عزتیں عطا فرمائی۔ تو انسان کا نفس یہ لذتوں کا خوگر ہے، یہ لذتیں مانگتا ہے۔ اب اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ ہم اس کو عبادت کی لذت سے خوگر بنا دیں۔ دیکھیے ایک آدمی کو جب کچھ کھانے کا چسکا ہو، اس کو کوئی اچھی سی چیز کھلا دو جو حلال ہے، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ بالکل اسی طرح نفس لذتیں چاہتا ہے تو بجائے گناہوں کی لذتیں لینے کے اس کو عبادات کی لذتوں کا خوگر بنا دیجیے، اس سے آشنا کر دیجیے۔ جب اس کو وہ لذتیں ملنی شروع ہو جائیں گی پھر یہ گناہوں کی لذتوں کو بھول جائے گا، مگر عبادتوں کی لذتوں کو ہر بندہ نہیں لے سکتا۔ اسی کے لیے تو مشائخ کی خدمت میں آتے ہیں، حضرت ہمیں بھی نماز پڑھنا سکھا دیجئے، قرآن پڑھنا سکھا دیجئے۔ آج قرآن مجید پڑھتے تو ہیں مگر وہ ہم کلامی والی جو کیفیت دل پہ ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے حضوری کی کیفیت ہونی چاہیے، آج وہ نہیں ہوتی۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، حضوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں آ کر یہ حضوری سیکھنی پڑتی ہے۔ تو اللہ والے انسان کو عبادات کی لذتوں سے آشنا کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں جاگنے کی لذت کو تو پتا ہے، آج ہمیں سونے کی لذت کا پتا ہے، جاگنے کی لذت سے واقف نہیں۔ کھانے کی لذتوں کو پتا ہے، بھوکے رہنے کی لذتوں سے واقف نہیں۔ آج ہمیں دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھنے کی لذتوں کو پتا ہے، آنکھ بند کرنے کی لذتوں کا پتا نہیں۔ اگر پتا چل جائے تو پھر آنکھ کھولنا دشوار ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ جو انسان غیر محرم سے اپنی آنکھ کو بند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتے ہیں۔